ملا عبد الحمید خانے والی نے کافی عرصے سے ہم پر تہمتوں اور الزامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کے ہر اعتراض کا الحمدللہ ہم جواب دے چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں اس نے شکر گڑھ جا کر پھر ایک چیلنج کیا ہے۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر ہم اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہاں پر جا کر اس نے چیلنج کیا کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اپنی کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب، اس کتاب کے اندر 75 صحابہ کرام کی یزید سے بیعت ثابت کی ہے۔ اگر ان 75 صحابہ کرام میں سے ایک کی بیعت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو صولی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور کہتا ہے اگر آج ثابت کر دیا جائے تو کہتا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا، ابھی گھر فون کر دیتا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہیں پر چوک میں جا کر کہتا ہے مجھے گولی مار دو۔ اس کا چیلنج سن لیں۔ یہ بھی تیری کتاب ہے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب، خود میں تیرے دسے ہے کہ 75 صحابہ پاک نے بیعت کی، باقاعدہ 75 لینے نہ لکھی، لیکن کتاب کسے کول ہے؟ جڑا ایدا شاگرد ہے اودے کول بھی ہے، کچھ نہیں کہتا میں ضمانت لینا، تو ایک کتاب لے کے آ جا 75 تو ایک صحابی دی بھی اگر بیعت ثابت کرے میری 75 نے خانے لکھتے نام بھی لکھیں، لیکن قسم خدا دی کسی ایک صحابی دی یزید کے متعلق بیعت ثابت نہیں کر سکتے۔ جنہاں نوں شک ہے وہ نہ بولیں، جڑے میری گل تے اعتماد کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ جڑا ایدا شاگرد ہے جن اتنے افطرا کو انتشار پایا ہے، اگر کسی جگہ تے بھی سنتا بیٹھا ہے کہ حضور دے غلام تے کچھ نہیں کہیں گے، مولانا صاحب کی کتاب جو کہ اتنے ہوئے ہیں انہاں 75 خانیاں دے وچوں اگر ایک صحابی دی بھی تو بیعت ثابت کر دے یزید دے متعلق میری سزا اتنے ہی پھانسی، جان ہی نہ دیو میں گھر تے فون کر دینا، اتنے ہی گولی مار دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلپ آپ نے اس کا سماعت فرمایا جس کے اندر وہ چیلنج کر رہا ہے اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی بیعت صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو صولی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو سن، یہ روایت بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ جب جنگ حرہ ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے صحابہ کرام کی جانب خطوط روانہ فرمائے کہ یزید کی بیعت توڑو اور میرا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جانب بھی خطوط روانہ کیے گئے اور ان سے بھی بیعت توڑنے کے سلسلہ میں بات چیت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خدام کو اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا اس وقت یزید کی بیعت کو توڑ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے خاندان والوں اور میرے خدام، میرے رشتہ داروں، خبردار کوئی بندہ یزید کی بیعت نہ توڑے، ہم نے یزید کی بیعت خدا رسول کے نام پر کی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا جبر کے طور پر حضرت امیر معاویہ نے یزید کی بیعت کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا رسول کے نام پر ہم نے یزید کی بیعت کی ہے۔ او میرے کنبے والوں، کوئی بھی یزید کی بیعت نہ توڑے، اور اگر مجھے معلوم ہو گیا کسی نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے تو فرمایا اس کا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا، میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7111 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 4530 ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 5088 ہے۔ بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب النافع قال لما خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال اني سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ينسب لكل غادر لباع يوم القيامة فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله فإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع
रजुलुन अला बिल्लाहि व रसूली सुम्मा युनसबु लहुल क़िताल व इन्नी ला अअलमु अहदन मिनकुम खलाहु वला बाया फी हादल अम्र इल्ला कानतिल फैसला बैनी व बैनहु। और इसका तर्जमा मैं खुद नहीं करता, ये ना कहा जाए किसने तर्जमा अपने पास से कर लिया है। यह है बुखारी शरीफ मुतरजम और इसका तर्जमा किया है अलामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजाहिद अल कादरी अल अत्तारी, एक अत्तारी ने तर्जमा किया है और अकबर बुक लाहौर से शाया हुई है और इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 893 से पेश कर रहा हूं। नाफे का बयान है, जिस वक्त मदीना मुनव्वरा वालों ने यजीद बिन मुआविया की बैत को तोड़ डाला तो उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने खुद्दाम और अपने साहबजादों को इकट्ठा फरमाकर इरशाद फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि हर आहद तोड़ने वाले के लिए बरोज़े हशर एक झंडा गाड़ा जाएगा और यकीनन हमने इस शख्स यानी यजीद की रब ताला और उसके रसूल के नाम पर बैत की है। ये नहीं कि हजरत अमीर मुआविया के डंडे के डर से बैत की गई है, ना खुदा रसूल के नाम पर बैत की है। और यकीनन मैं इससे बढ़कर धोखा और आहद को तोड़ने वाला नहीं जानता कि किसी आदमी से अल्लाह ताला और उसके रसूल के नाम पर बैत की जाए फिर उसके खिलाफ जंग बर्पा कर दी जाए। और यकीनन मुझे तुम में से जिसके मुताल्लिक भी पता चला कि उसने यजीद की बैत को तोड़ डाला या उसने किसी दूसरे खलीफे से बात कर ली तो मेरे और उसके माबैन कोई वास्ता न रहेगा। लिहाजा सहाबा किराम की बात मैंने बुखारी से साबित कर दी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं इन्ना कद बायाना, हमने बात की है, हमने बात की है। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल हमीद चिश्ती अर्ज गुजार है कि चंद रोज़ कबल एक क्लिप सुना जिसमें कोई ज़ुबैर नामी यजीदी मासिवा चंद इबारात के इंतहाई गलीज़ तरीन और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था। हमें इस पर चंदा अफसोस नहीं हुआ कि इन यजीदियों की तरबियत ही ऐसी गिलाज़त से की जाती है जिसका बय्यन सबूत आजकल फजल यजीदी और उसके पीरजादों के दरमियान एक दूसरे पर कीचड़ उछालना है। बहरहाल इस ज़ुबैर यजीदी ने हमारे उस चैलेंज को कबूल करने का दावा किया जिसका जवाब फजल यजीदी भी न दे सका। ये ज़ुबैर बेचारा क्या देगा, जिसको हमारी गुफ्तगू ही समझ नहीं आई या उसने दजल फरेब से काम लिया। हमने तो फजल यजीदी का इल्मी तकब्बुर तोड़ा कि तूने अपने रिसाला में 75 सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की यजीद के लिए बैअत का दावा तो किया, लेकिन किसी सहाबी पाक की बैअत यजीद उस रिसाला में साबित न कर सका। ज़ुबैर यजीदी को इतना भी इल्म नहीं कि यह दावा मुक़य्यद है या मुतलक, इसलिए उसने बुखारी शरीफ की ऐसी रिवायत पेश करके अवामुन्नास की आंखों में धूल डालने की नाकाम कोशिश की जिसका दावा से दूर का भी वास्ता नहीं, क्योंकि रिसाला यजीदी में दिए गए अस्माए मुबारका में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का तो सिरे से नाम मुबारक ही नहीं है। ये है मुफ्ती कहलाने वाले जिनको तकरीब ताम का भी पता नहीं, फिर इतनी सलाहियत भी नहीं कि कम अज़ कम अल कामिल इब्न असीर देखते या हमारा क्लिप ही सुन लेता कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तो फरमा रहे हैं मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि दुनिया के इवज़ बेच दूं। कम अज़ कम फम ताना वाला जुमला ही किसी से समझ लिया होता। फिर तुम यजीदियों में इतना तजाद है कि एक तरफ तो दावा के बवक्त इस्तिखलाफ यजीद फासिक होता तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान उसकी बैअत न करते, दूसरी तरफ कहते हो कि यजीद के करीबे कुफर फिस्क को देखकर भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने बैअत यजीद
نہ توڑی، فیال العجب، دعویٰ شمشیر اعلی حضرت ہونے کا، لیکن ان کا فرمان کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رخصت پر عمل کیا، جس کی تائید قرآن کریم میں ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو یہ مانتا ہی نہیں۔ زبیر یزیدی، جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے یزید کی بیعت توڑی تھی، ان کے متعلق تو اپنا عقیدہ اور فتویٰ بتا دیا ہوتا۔ پھر ہم نے یزید کا مدینہ منورہ میں قبل از ولی عہد ایک مقام پر شراب پینا دلیل سے ثابت کیا، جس کا یزیدی ملا جواب نہ دے سکا، کیونکہ دلائل قاہرہ سے ثابت کر چکے تھے ہم کہ ثقات کی منقطع صحیح قابل حجت ہوتی ہے، جبکہ حضرت علی مدینی علیہ رحمت بھی، ان کی ذات کو بھی یزیدی ملا خود ثقہ تسلیم کر چکا ہے۔ کوئی غیرت کی رتی تم میں ہے تو تم ہی جواب دے دو۔ یزیدی ملا نے اپنے رسالہ میں جو اس بارے لایانیاں ماری ہیں، وہ بھی ان کی جہالت کا ہی ثبوت ہے۔ پھر تم نے بڑے جھوٹے کر و فر کے ساتھ کہا کہ رسالہ کے اول و آخر میں یزید کو پلید لکھا گیا۔ فضل یزیدی تو یزید کو صالح معاذ اللہ اشارہ خدا بندی سے یزید کو جنتی بھی کہہ رہا ہے۔ پھر تم میں اتنا بھی شعور نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محض یزید کے عدم مروت یا فاضل و مفضول ہونے کی بنا پر اتنا بڑا قدم مبارک اٹھائیں، کیا یہ عقل و نقل کے مطابق ہو سکتا ہے؟ تم کیسے محب الرضا ہو؟ اعلی حضرت و فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 218 پر شہادت کا سبب انکار بیعت ہی فرما رہے ہیں۔ نام نہاد محب الرضا نہ بنو۔ پھر ذرا خطا اجتہادی کی جامع معنی تعریف بھی تم نے کر دی ہوتی۔ مزید تمہارا موجودہ چند علماء کرام کا یزید بارے موقف بیان کرنا بھی تمہیں مفید نہیں، کیونکہ تم چیلوں اور گرو جی کی تو زبان ہی ایک نہیں۔ پہلے تقریروں میں عقیدہ چلتا رہا کہ ابتدا ہی سے فاسق تھا۔ اس وقت فضل یزیدی کو شعور بھی تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیعت فاسق لازم آئے گی، میں ملعون بن جاؤں گا، لیکن روزی کی خاطر سب کچھ جائز رہا۔ پھر جب خارجیوں کی حمایت میں اپنا مفاد دیکھا تو پینترا بدلا۔ کبھی کہتا ہے وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک فاسق نہ تھا، کبھی استخلاف یزید تک، کوئی کہتا ہے قبل از شہادت، کوئی کہتا ہے بوقت شہادت، کوئی کہتا ہے فاسق بنا، کوئی کہتا ہے فسق کا ظہور ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جتنی احادیث ہیں، ان میں متقدمین و متاخرین محدثین کا یزید کو ہی مصداق قرار دینا ہماری تائید کے لیے کافی و وافی ہے۔ بلکہ اس نسل بنو امیہ کا امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم جیسے یزیدی کو کوڑوں کی سزا دلوا رہے ہیں۔ زبیر یزیدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حدیث اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ تھا پیش کی، تو فضل یزیدی نے کہا اس کا اول حصہ تو صحیح ہے، آخری حصہ موضوع ہے۔ ہم نے کہا موضوع کو علیحدہ کر کے حدیث مکمل بیان کرو، تو نہ صرف اس وقت مبہوت ہوا بلکہ بعد میں حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یزید تبدیل تو کرتا تھا لیکن سنتوں کو نہیں، مستحبات کو تبدیل کرتا تھا۔ ہمارے کلپ دوبارہ سنیں اور یہ بتائیں کہ جن متقدمین محدثین نے و ثقہ مورخین نے یزید کو ابتدا ہی سے فاسق کہا، ان پر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ خصوصاً وہ جنہوں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف خروج، اس کی علت فسق کو ہی متعین کیا،
جیسے مثلا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت۔ پھر تمہاری جہالت کا کہاں تک ذکر کیا جائے؟ تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ فتوی بریلی میں فضل یزیدی پر کافر و مرتد ہونے کا فتویٰ کن وجوہات پر لگایا گیا۔ اس بارے آپ نے جتنی لایانیاں ماری ہیں وہ سب آپ کی جہالت ہے کہ امام بخاری اور مذکورہ علماء کو کافر کیوں نہیں کہتے۔ مزید یہ سوال تو آپ کو بریلی شریف کے مفتیان کرام کو مخاطب کر کے ہی کرنا چاہیے تھا کہ امام بخاری وغیرہم پر یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا۔ فقیر تو اس فتوے کا صرف ناقل ہے۔ مزید بریلی شریف کے علماء تو فضل یزیدی کو مردود زمانہ، کلاب النار یعنی جہنم کے کتے اور حرام الدہر، اور تم چیلوں کو یزیدی کی نجائز اولاد کہہ کر مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ کہاں گئے ہیں مخفر عرب و عجم اور تم جیسے چیلے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیا ہے تو دکھاؤ۔ پھر زبیر یزیدی صاحب مناظر کے سامنے نورانی قاعدہ ہو یا بخاری شریف، تمہیں تو وہ قرآن شریف، مشکات شریف اور شرح عقائد کی روشنی میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ اب قبول کر لو۔ اور پھر تم نے رشید ابن رشید والے ٹولے کو ملعون کہا۔ فضل یزیدی تو انہی کی عبارات کو نقل کر کے حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ خارجیوں والے اعتراضات کرتا ہے۔ پھر زبیر یزیدی بقول شما مناظرے کی ہمت تو ہم میں نہیں ہے، اور بار بار چیلنج قبول کر کے 5 سالہ تیاری والی گفتگو سے بھاگ فضل یزیدی رہا ہے۔ جھوٹا جشن سندر میں منانے کے بعد اور اس فتنے کو ختم کرنے کا کہنے کے بعد بھی جھوٹا دوبارہ چیلنج کر دیا کہ حدیث مختلطین پر مناظرہ کرو۔ ہم نے کہا کہ اپنا شکست والا کیا ہوا وعدہ صرف لکھ کر بھیج دو اور میدان میں آ جاؤ، لیکن تاحال مبہوت ہے۔ فضل یزیدی کی جہالتیں، خیانتیں، تحریفات چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر زبیر یزیدی نے جھوٹ بولا کہ سارے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ جھوٹے نہیں ہو تو اٹھاؤ کل ما کا حلف، اور پھر فی الحال صرف ہمارے 60 سوالات کا ہی جواب دے دو جس سے تمہارا فضل یزیدی عاجز رہا ہے۔ اگر جواب دیا تو بتاؤ۔ پھر اس یزیدی زبیر نے جھوٹ بولا کہ رسالہ بیعت یزید سے انکار کا سبب یزید کی حمایت میں نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی حمایت میں لکھا گیا۔ ذرا اس کا یہ جھوٹ بھی دیکھ لیں۔ زبیر یزیدی، تم تو بغض صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں اندھے ہو چکے ہو۔ ذرا دل کے کان کھول کر سنو کہ فضل یزیدی کا رسالہ صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے خلاف ہی لکھا گیا ہے۔ مشت نمونہ از خروارے ملاحظہ ہو، صفحہ نمبر 17 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ایذا دینے والا کہا۔ صفحہ 21 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حجر بن عدی کا قاتل لکھا۔ صفحہ 30 پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیلا گر لومڑی لکھا۔ صفحہ 35 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی جسارت کی، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت یزید سے انکار کیا تو کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عشاء کے وقت میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ تو نے بیعت کر لی ہے۔ صفحہ 36 پر لکھا کہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اصحاب ثلاثہ نے بات سن کر اطاعت کی اور یزید کی بیعت کی۔ آگے اسی کو جھلاتے ہوئے صفحہ 36 پر لکھا
کہ ان حضرات ثلاثہ نے قسم اٹھا کر کہا اللہ عز و جل کی قسم ہم نے بیعت نہیں کی۔ اسی صفحہ 36 پر پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ارادہ قتل کی نسبت کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا تو فرمانے لگے اللہ عز و جل کی قسم وہ ضرور بیعت کرے گا یا میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر اس کو چھٹلاتے ہوئے صفحہ 38 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھا کہ فرمایا اللہ کی قسم میں ان کو قتل نہیں کروں گا۔ صفحہ 39 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کے لیے بھی جبر و اکراہ ثابت ہے۔ پھر صفحہ 40 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بیعت دلالہ ہے۔ صفحہ 42 پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی کہ اپنے موقف کی حمایت کے لیے سخت و نرم ہر طرح کا رویہ اختیار کرتے رہے۔ صفحہ 45 سے 53 تک 75 صحابہ کرام علیہ رضوان کے اسماء گرامی تو لکھے لیکن کسی ایک کی بھی یزید کے لیے بیعت ثابت نہ کر سکا، لیکن اتنا ظالم ہے کہ اس کے بعد پھر جھوٹ لکھ دیا صفحہ 54 پر کہ ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے استخلاف یزید پر کچھ انکار کیے بغیر ان کا ساتھ دیا معاذ اللہ۔ پھر صفحہ 56 پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یزید کو صالحین اہل میں سے لکھنے کے بعد اس کی سند میں کلام کو بھی تسلیم کیا، اس کے باوجود جھوٹ بولا کہ اس کا کوئی معارض نہیں لہٰذا یہ صحیح ہے، جبکہ خود حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی طرف خط مبارک اس کا معارض ہے، آؤ میدان میں لکھو اپنی شکست ہم دکھاتے ہیں۔ پھر صفحہ 70 پر لکھا کہ یزید کا زانی شرابی ہوں تو ایسے اکابرین صحابہ کرام اس کی امارت میں جنت کے امیدوار بن کر اس کا ساتھ نہ دیتے اور ہم رکاب ہو کر اس کے ساتھ کبھی نہ چلتے۔ فضل یزیدی جھوٹا نہیں ہے تو ثابت کر کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم یزید کے ساتھ جنت کے امیدوار بن کر چلتے رہے، جبکہ تو خود صفحہ 67 پر لکھ چکا ہے کہ امام بدر الدین عینی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اکابر حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ قسطنطنیہ میں سفیان بن عوف کے زیر امارت رہے، کیونکہ یزید اس کا اہل ہی نہ تھا کہ یہ اکابرین اس کی خدمت میں ہوں، جبکہ امام ابو بکر جساس علیہ الرحمہ بھی فرما رہے ہیں ما یزید الفاسق اللعین۔ فضل یزیدی اتنا ظالم ہے کہ جب امام عینی علیہ رحمت کی بات اپنے خلاف نظر آئی اور انکار کی گنجائش نہ رہی تو ان کو جذباتی اور فرط غضب والا لکھ دیا۔ پورے رسالہ میں اس کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جس فقہ کی بات اسلاف میں سے اس کو اپنے خلاف نظر آئے ان پر تان و تشنی شروع کر دیتا ہے۔ صفحہ 77 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت کے معاملہ میں آپ کی حکومت سے بڑا کوئی فتنہ خیال نہیں کرتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ابو عبداللہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا معاذ اللہ۔ صفحہ 88 پر جھوٹ لکھا کہ واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو تسلیم فرمایا۔ اگر جھوٹا نہیں ہے تو ہمارے بار بار مطالبہ کے باوجود حوالہ ما سند کیوں نہیں دیتا؟ صفحہ 12 پر حدیث صلح
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی، پھر اسی حدیث کی تکذیب اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے صفحہ 177 پر لکھا کہ معاذ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والے، اپنی جماعت اور اپنی جان کے ڈر سے صلح فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے یزیدی ملا کا رسالہ بیعت یزید سے انکار کا سبب ثابت کر دیا کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے خلاف لکھا گیا ہے، نہ کہ حمایت میں۔ آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر چیلنج دہرا رہے ہیں کہ زبیر یزیدی، فون پر وقت مقرر کر آ جا سندر میں۔ اگر تو نے یزیدی ملا کے رسالہ بیعت یزید سے انکار کے سبب میں 75 صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی بیعت یزید ثابت کر دی تو سر عام سزائے مذکور، ورنہ بقول تمہارے تم جیسے موذیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برودی گولی ضائع نہیں کی جائے گی، بندہ خود ہی تمہارے مطالبہ پر چوہے مار گولیاں لیتا آئے گا تاکہ فضل یزیدی اور زبیر یزیدی کو کھلا کر ان جھوٹوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ بقول خود حلالی ہو تو یہ چیلنج ضرور قبول کرنا اور ہر بات کا نمبر وار جواب دینا۔ والسلام۔